اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 سے پڑھیں گے، اور جو آیات ہم پڑھ رہے تھے کل، جو موضوع چل رہا تھا، تو ان آیات میں منافقین کے کردار پہ ہی بحث ہو رہی تھی، ان کا رویہ۔ تو یہ آیات جو آج ہم پڑھیں گے، یہ بھی ایک حصہ اس کا منافقین کے کردار کے بارے میں ہے۔ 93 تک وہ حصہ ہے جو جنگ تبوک میں جانے سے پہلے، جانے کے وقت آیات نازل ہوئی، اور آگے پھر سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو جنگ تبوک سے واپسی پہ آیات نازل ہوئی۔ تو پیچھے جو مثلا آخری آیات ہم نے آیت جو پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ کلمہ کفر نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا، اسلام کے بعد کفر کیا، جو انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جس کو پا نہیں سکے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو اب انہی منافقوں کے بارے میں آگے کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے یہ عہد کیا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں نوازا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اور ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے، نیکوکاروں میں سے۔ پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا تو یہ بخیل بن کے رہ گئے، اور انہوں نے منہ پھیرا اور یہ اعراض کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کی سزا اللہ نے انہیں یہ دی کہ اللہ کے سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی سزا انہیں اللہ نے یہ دی کہ اس سے ملاقات کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، اور اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو یہ کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے خفیہ رازوں کو بھی اور ان کی سرگوشیوں کو بھی، اور بے شک اللہ غیب کو جاننے والا ہے۔ تو یہ جو فرمایا نا کہ انہوں نے عہد کیا تھا، اللہ سے عہد کیا تھا، تو یہ عہد کو یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی مسجد نبوی میں آ کر کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی تقریب میں عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا تو ہم خرچ کریں گے۔ یہ عہد اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ آدمی کوئی ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ایک ہوتا ہے نظر ماننا، وہ اور چیز ہے، آدمی نظر مانتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے یہ دیا تو میں۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دل میں کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے رزق دیا تو میں بھی فلاں شخص کی طرح خرچ کروں گا، اگر اللہ نے مجھے علم دیا تو میں فلاں شخص کی طرح علم پھیلاؤں گا۔ تو یہ چیز بے شک آدمی اپنے دل میں کہتا ہے، ایک ارادہ کرتا ہے، لیکن یہ ایک عہد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اسی عہد کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جو مالدار نہیں تھے، لیکن اپنے دل میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے ہمیں بھی مالدار کیا تو ہم بھی فلاں کی طرح مثلا خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، اور ہم نیک بن جائیں گے۔ لیکن اللہ نے دے دیا مال تو کیا ہوا؟ پھر بخیل بن کے بیٹھ گئے اور منہ پھیر لیا۔ تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ فرمایا کہ پھر اللہ نے سزا اس جھوٹ کی جو انہوں نے بولا اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی جو خلاف ورزی کی، تو اس کے نتیجے میں سزا کے طور پہ اللہ نے قیامت تک کے لیے، اللہ سے ملاقات تک کے لیے، ان کے دلوں میں اللہ نے نفاق بٹھا دیا۔ یہ سزا اللہ نے دی۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ان کے راز اور سرگوشیاں جانتا ہے، کہ دل میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کہیں بیٹھ کر دو آدمی کو سرگوشی کر رہے ہیں، فرمایا اللہ جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہ غیبوں کو جاننے والا ہے۔ تو منافقین اکثر مالدار تھے، اور مدینہ منورہ میں جب لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے، تعداد بڑھ رہی تھی، باہر سے مال غنیمت آ رہا تھا، تو معاشی سرگرمیاں جو ہے وہ جب بڑھیں تو جو مالدار تھے پہلے منافق وہ اور زیادہ مالدار ہو گئے، جو تاجر تھے وہ تجارت اور زیادہ ان کی اچھی ہوگی، تو اللہ نے انہیں زیادہ رزق دیا، لیکن بخیل بن کر بیٹھ کے، تو یہ اللہ نے انہیں سزا دی۔ پھر اس کے بعد انہی منافقین کی ایک اور بڑی شرارت کا آگے ذکر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی فرمائش سرگوشیاں بھی اللہ جانتا ہے اور خفیہ راز بھی۔ یہ وہ لوگ جو صدقات میں رضاکارانہ صدقات دینے والے مومنوں پہ الزام لگاتے ہیں، اور ان مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جو اپنی محنت کے سوا
کچھ نہیں پاتے۔ اللہ نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ جو کیا کر رہے ہیں۔ جب جنگ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کے لیے کہا تو کچھ لوگ تھے رضاکارانہ لا رہے ہیں بڑا بڑا، جیسے حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، تو ان کا مذاق اڑاتے، الزام لگاتے ہیں کیا وہ جو ریاکاری ہو رہی ہے، دکھلاوا ہو رہا ہے۔ دوسرے تھے غریب لوگ، مزدور، والذین لا یجدون الا جہدہم، کہ جن کے پاس کچھ نہیں سوائے کوئی مزدوری کر کے مشقت کر کے لے آئے ہیں تھوڑا کچھ، تو ان پہ پھبتیاں کستے، یسخرون منہم، مذاق اڑاتے پھبتیاں، اور وہ جی یہ کھجوریں جو مٹھی آئی ہیں نا ان سے روم فتح ہونے والا ہے، مذاق اڑاتے ہیں ان غریبوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ مٹھی کھجور جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے، اس کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ جو آدمی مثلا آج فرض کریں کہ کہیں کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے، کوئی مزدور آدمی کچھ نہیں اس کے پاس، وہ دیہڑی لگاتا ہے اور دیہڑی جو کچھ ملتا ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نکال کر باقی لا کے دے دیتا ہے، تو وہ اس کی قدر و منزلت زیادہ ہے اللہ کے ہاں اس کے مقابلے میں کہ جو ملینر ہے، بلینر ہے اور کروڑوں دے دیتا ہے۔ یہ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا ان کا، تو فرمایا سخر اللہ منہم، اللہ نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ان کو سزا جو دی آگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ انہیں قطعاً نہیں بخشے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور ایسے فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کریں یا نہ کریں، اور اگر 70 دفعہ بھی کریں تو اللہ کا تن نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے کفر کیا ہے، حالانکہ یہ کفر اعلانیہ کفر تو نہیں تھا، زبانوں سے تو کلمہ پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے، آسان جہاد ہو تو وہاں بھی گئے ہوئے تھے، کچھ تو تبوک میں بھی گئے ہوئے تھے، تو یہ حقیقی کفر ہے جو اندر ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا، یہ اللہ کو پتہ ہے، اس کی سزا صرف اللہ کے یہاں ملنی ہے۔ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو دعا سے محروم کر دیا، آگے آ رہا ذکر نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیں، اور پھر فرمایا کہ کر بھی دیں دعا تو اللہ نہیں بخشے گا۔ یہ ہے معاملہ، یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہاں 70 کا یہ مطلب نہیں کہ 70 سے اوپر ہو جائے، تو یہ محاورہ ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا میں 70 سے زیادہ کر لوں، اور آگے سورہ منافقون میں وہ 70 کے بغیر بھی آ رہا ہے کہ اللہ نہیں بخشے گا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو منافقوں کو بخشوانے کی زیادہ فکر کیوں، یہ سمجھ نہیں آتی کہ بڑی فکر ہے منافقوں کو، یعنی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے 70 دفعہ دعا کریں تو اللہ نہیں بخشے گا، بڑی پریشانی ہو جاتی، تکلیف۔ بھئی منافقوں سے آپ کی کیا ہمدردیاں ہیں؟ آپ کیوں انہیں بخشوانا چاہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں؟ آپ کی کیا ہمدردیاں ان سے، کیوں بخشوانا چاہتے ہیں؟ نہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں 70 سے اوپر کر لوں گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب یہ نظر آ جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں تو اللہ نہیں بخشے گا، تو باقی جتنی انشورنس کمپنیاں ہیں نا سب خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ باقی جو سرٹیفکیٹ دیتے پھرتے ہیں جی ہم بخشوا لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، فلاں کر لیں گے، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ بھی ان کے لیے دعا کر دیں تو میں قطعاً نہیں بخشوں گا، تو باقی کدھر گئے پھر؟ باقیوں کی کیا حیثیت ہے پھر پیچھے؟ جی تو یہ خطرے میں پڑ جاتا ہے نا سب کچھ، جنہوں نے سرٹیفکیٹ دینے ہیں جی ہم بخشوا لیں گے، ہم وہ بس وہ قبر میں بھی پہنچ جائیں گے اور آگے بھی سارا انتظام کیا ہوا ہے، ہم نے انشورنس کروا لیں، تو وہ انشورنس کمپنیاں ساری خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو پیچھے بٹھا دیا گیا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے رہنے پہ خوش ہیں، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے کو ناپسند کیا، اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو، کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے، گرم ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے ہوتے۔ حالانکہ وہ خود بیٹھے، لیکن اللہ تعالیٰ مخلفون، جنہیں بٹھا دیا گیا تھا، اللہ نے توفیق نہیں دی، یہ چیز ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا، اللہ گمراہ تو وہ خود ہوئے، اللہ نے توفیق نہیں دی ہدایت کی، اللہ نے گمراہی کی اجازت دے دی، تو یہاں کہا کہ مخلفون، جنہیں پیچھے بٹھا دیا گیا، کہ اللہ نے توفیق نہیں دی، پھینک دیا پیچھے، حالانکہ انہوں نے خود ارادہ نہیں کیا۔ تو
تو فرمایا بڑے خوش ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں میں مشقت اٹھا رہے ہیں، اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کے راستے میں مالوں جانوں سے جہاد، انہیں اللہ موقع دے رہا تھا کامیابی کا، اور لوگوں کو بھی پراپوگنڈا کر کے کہہ رہے ہیں یہ گرمی ہے نہ نکلو۔ فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے ہوتے ہیں۔ انہیں ہنسنا کم چاہیے اور رونا زیادہ چاہیے ان کرتوتوں کی سزا کی وجہ سے جو یہ کیا کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو ان میں سے ایک گروہ کی طرف لوٹائے اور یہ آپ سے اجازت مانگیں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنے کی، تو کہہ دیجئے کہ تم قطعاً میرے ساتھ نہیں نکل سکتے کبھی بھی، اور نہ ہی تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ بے شک تم پہلی مرتبہ بیٹھنے پر راضی ہو گئے ہو، تو اب بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ جی ایک یہ سزا ملی، ایک تو یہ تھی نا کہ ان کے صدقات قبول نہیں کیے جائیں گے، ایک نمبر دو جہاد کے لیے آئندہ اجازت مانگیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں تو اجازت نہیں دی جائے گی، اللہ نے محروم کر دیا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جہاد سے پابندی لگ گئی کہ ان میں سے کوئی جہاد میں نہیں جا سکتا، اجازت مانگے جی ہم جانا چاہتے ہیں، نہیں تمہیں بیٹھو جا کے، تمہیں اجازت نہیں۔ یہ سزا اللہ کی طرف سے ملی۔ تیسری سزا، اور ان میں سے جو مرے آپ کبھی بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے ان میں سے جو مرے آپ کبھی بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوں، یعنی نہ اس کی قبر پہ جا کے کوئی دعا کریں۔ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور یہ اس حالت میں مرے ہیں کہ یہ فاسق ہیں۔ ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ مبتلا کریں، بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی یعنی مال و اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دے، اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں، مرتے دم تک کفر۔ لیکن یہ کفر وہ اعلانیہ کفر نہیں ہے، یہ نفاق ہے۔ تو یہ جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول، کفر کیا ہے، لیکن یہ کفر قانونی کفر نہیں ہے، حقیقی کفر ہے۔ اس لیے ان کے اس کفر کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہوں نے کفر کیا ہے، کفر کیا ہے، کفر کیا ہے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی؟ عام لوگوں نے تو پڑھی۔ ان کی وراثت نہیں ملے گی، کافر کی وراثت مسلمان کو نہیں ملتی، یا مسلمان کی وراثت کافر کو نہیں ملتی۔ آپ نے اس سے محروم کیا نہیں، بقیع میں دفن ہوئے، آپ نے منع کیا نہیں، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، منع کیا نہیں۔ تو یہ فرق ہے حقیقی کفر اور قانونی کفر میں۔ تو یہ حقیقی کفر ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہراً جو کلمہ پڑھے گا ہم کہیں گے مسلمان، یہ فرق ہے۔ تو اس لیے آج کوئی اٹھ کے جی فلاں منافق ہے، اس لیے کہ ہمیں آج کیا پتہ منافق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور آپ نے بھی صرف ایک صحابی کو بتایا، اور انہیں بھی حکم تھا کسی کو بتانا نہیں، حضرت حذیفہ۔ تو آج کوئی کیسے جانتا ہے کہ فلاں آج، ہاں یہ ہے کہ علامتیں ہیں وہ ہیں، پہچانا جاتا ہے کوئی، لیکن یہ نہیں کہ کوئی اٹھ کے فیصلہ کرے جی فتویٰ لگائے پہلے فلاں منافق ہے یا فلاں کافر ہے، اور پھر اس کے خلاف کاروائیاں شروع کر دے، یا کسی کے نکاح توڑنے شروع کر دیں، جیسے آج ہمارے بعض لوگ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی فلاں کا نکاح ٹوٹ گیا، کافر ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کے نکاح نہیں توڑے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی صحیح طرح ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کرو، تو ان میں سے جو مقدرت رکھنے والے ہیں وہ آپ سے اجازت مانگنے آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں ہیں، یعنی جو استطاعت رکھتے ہیں جہاد کی وہ اجازت مانگنے آ جاتے ہیں، اور یہ راضی ہو گئے اس بات پہ کہ یہ بیٹھنے والیوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی، بس یہ سمجھتے نہیں۔ یہاں فرمایا کہ عورتوں کی طرح بیٹھنے والیاں، جو عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں، یہ ان کے طرح بیٹھنے پہ راضی ہو گئے ہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی۔ البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور یہی لوگ خیرات سمیٹنے والے ہیں، انہی کے لیے خیرات ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے اندر نہریں بہری ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہے عظیم کامیابی۔ اور بدووں میں سے بھی بہانہ باز آئے تاکہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے، اور اس طرح جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا تھا وہ بیٹھے رہے، جنہوں نے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا وہ عذر کر کے اس طرح گھروں میں بیٹھ گئے۔ اور ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا دردناک عذاب انہیں پکڑے گا۔ پھر آگے بتایا کہ معذور کون ہیں۔ معذور لوگ
اگر وہ نہیں گئے تو معذور ہیں اللہ کے ہاں، انہیں اجر ملے گا۔ اور کمزور اور بیمار اور وہ لوگ کہ جو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے، ان پہ کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خیر خواہ ہوں، اور نیکوکاروں پہ کوئی الزام نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو کمزور ہیں، جن نہیں جا سکتے، بیمار ہیں، جن کے پاس سواری نہیں، خرچ کرنے کو اسلحہ نہیں، سواری نہیں، کچھ نہیں، تو ان پہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہاں ایک شرط رکھی، وہ کیا؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ کہیں جی بہانہ مل گیا، اچھا بیٹھے ہوئے ہیں، خوش ہیں اندر سے، نہیں، اندر سے رو رہے ہوں کہ جا نہیں سکے، آگے نقشہ کھینچا جیسے، یہ حالت ہونی چاہیے۔ اور نہ ان پہ کوئی الزام ہے، ان پہ کوئی حرج ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ آپ ان کے لیے سواریاں فراہم کریں، تو آپ نے کہا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس پہ آپ کو سوار کروں، تو وہ پلٹے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس غم میں کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے، روتے ہوئے واپس پلٹے کہ ہمارے اپنے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں سواریاں فراہم نہیں کر سکتا، تو رو رہے تھے اس غم میں کہ ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے خیر خواہی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ الزام تو صرف ان لوگوں پہ ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں، اور وہ راضی ہو گئے اس بات پہ کہ وہ بیٹھنے والیوں کے ساتھ بیٹھیں، یعنی عورتوں کے ساتھ، اور اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، پس وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ آیات یہاں تک ہیں جو اس وقت نازل ہوئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ اب اگلا حصہ جو ہے وہ آیات ہیں جو اس وقت نازل ہوئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ ان لوگوں کی طرف پلٹ کر جائیں گے تو یہ آپ کے پاس آ کر عذر پیش کریں گے، کہہ دیجئے کہ عذر نہ کرو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری حالات سے باخبر کر دیا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، پھر تمہیں اس ہستی کی طرف لوٹایا جائے گا جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ عذر نہ کرو، اللہ نے بتا دیا، تمہاری ساری حرکتیں بتا دی ہیں۔ تو اب بھی فرمایا دنیا میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول دیکھیں گے تمہارا عمل، پھر آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے کہ وہ بتائے گا تم کیا کر کے آئے ہو۔ یہ تمہارے سامنے اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے جب آپ پلٹ کر ان کے پاس جائیں گے، تاکہ آپ ان سے چشم پوشی کریں، پس ان سے اراض کریں، بے شک یہ گندگی ہیں، منافق یہ گندگی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ سزا ہے ان کے کرتوتوں کی جو یہ کرتے رہے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے، سب کو، کہ آپ کے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بے شک اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ بے شک دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اس بات کے لائق ہیں کہ وہ جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کیا ہے اس کی حدود کو نہ جانے، اور اللہ جاننے والا اور دانا، یعنی انہیں کم موقع ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آنے کا، دین سیکھنے کا، تو زیادہ امکان ہے کہ وہ دین کی حدود کو نہ جانے۔ اور دیہاتیوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے بارے میں گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ کر تمہیں ختم کر دے اور جان چھوٹے ہماری۔ برا دائرہ انہی پہ ہے، یعنی وہی کسی گردش کی زد میں آئیں گے، بری گردش انہی پہ ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور دیہاتیوں میں ایسے، بدوؤں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو کہ بے شک یہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ اپنی رحمت میں انہیں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ دونوں طرح کے فرمائے لوگ ہیں، پہلا گروہ، دوسرا کہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوگا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو انہیں ملیں گی، جب کوئی خرچ کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے، وہ دعائیں جو ملیں گی تو اس کو بھی وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کوئی شک نہیں کہ بے شک یہ ساری چیزیں ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ اب آگے بتایا میرٹ، کہ اصل سب سے اعلیٰ درجے پہ لوگ کون ہیں، اور سب سے پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے
اور وہ لوگ جنہوں نے بہترین طریقے سے ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے اندر نہریں بہری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے عظیم کامیابی۔ تو یہ ہے میرٹ پہ سب سے پہلے درجے پہ لوگ، والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، مہاجرین میں سے بھی سبقت لے جانے والے، انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے پھر بہترین طریقے سے ان کی پیروی کی، سب سے بہتر طریقے سے پیروی کر کے آئے۔ اس پہ انشاءاللہ میں ایک ضمیمہ کروں گا کہ صحابہ اکرام کا مقام قرآن نے کس طرح پیش کیا ہے اور کس طرح ان کے درجات ہیں۔ اور بدوؤں میں سے، اور تمہارے ارد گرد کے بدوؤں میں سے بھی منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں سے بھی ایسے منافق ہیں کہ جو نفاق میں بڑے ماہر ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، اور ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر یہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ باہر بھی منافق ہیں، مدینہ میں بھی فرمایا بڑے ماہر ہو چکے ہیں، کوئی انہیں پہچان ہی نہیں سکتا یہ منافق ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم 2 دفعہ عذاب دیں گے، ایک تو دنیا، یعنی ایک تو یہ کہ ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی جب اسلام غالب ہو جائے گا جی، اور دوسرا عذاب یہ کہ اسلام کو غالب ہوتے دیکھ کر انہیں تکلیف پہنچے گی، یعنی جس چیز کو وہ مغلوب کرنا چاہتے جب ان کے سامنے غالب ہوگی تو دن رات ان کے لیے یہ چیز عذاب بن جائے گی، اور ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی معاشرے میں۔ حضرت عمر کے دور میں اس طرح کے جو لوگ تھے بڑے بڑے سردار، تو جب وہ آپ کی مجلس میں آتے، اگر مثلا بیٹھے ہوئے آگے تو پیچھے سے غریب صحابہ آتے، جیسے حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال، حضرت خباب، تو حضرت عمر انہیں کہتے پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ان کو آگے بلا لیتے، پھر اور کو غریب آتے انہیں آگے، وہ پیچھے، حتیٰ کرتے کرتے جوتے جہاں پڑے ہوتے ہیں وہاں پیچھے چلے جاتے۔ تو یہ حیثیت ان کی رہ گی جو پہلے معاشرے میں اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے تھے۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے کچھ اچھے عمل بھی کیے ہیں اور کچھ برے عمل بھی کیے ہیں، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، ان پہ نظر عنایت کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کچھ اور تھے جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، تو فرمایا کہ ان کی نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے چیز، ایک مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، نفاق الگ چیز ہے، منافقت گناہگار ہے، نیکیاں بھی کی ہیں برائیاں بھی کی ہیں۔ تو فرمایا امید ہے اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، لیکن بشرط کہ آدمی اعتراف کرے اپنے گناہ کا، اللہ کے سپرد کرے، اپنے آپ کو معافی مانگے۔ تو یہ جو جن کی نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں جی، فرمایا کہ ان کے مالوں سے آپ صدقہ لیں اور اس کے ذریعے انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ منافقوں کے بارے میں تو پابندی لگ گئی نا کہ نہ ان کے صدقہ قبول کیا جائے گا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کریں گے، نہ جہاد میں وہ جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو تھے جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، کمزوریوں کا، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے صدقات بھی قبول کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں۔ کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات کو پذیرائی بخشتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور انہیں کہہ دیجئے کہ عمل کرو، بے شک اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی اور مومن بھی، اور پھر تم غیب اور ظاہر کو جاننے والی ہستی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اب پھر موقع دیا نا ایسے کمزور لوگوں کو کہ اب بھی موقع، اور عمل کر کے دکھاؤ، تمہارا عمل اب دیکھیں گے اللہ کے رسول اور مومن بھی کہ اب تم کیا کرتے ہو، اور پھر آخرت میں اصل حساب ہوگا۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا ہے کہ یا تو اللہ نے، جن کے معاملے کو اللہ کا فیصلہ آنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ جاننے والا اور دانا ہے۔ یہ وہ 3 صحابی تھے جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، کوئی عذر نہیں پیش کیا، کل میں نے جیسے بتایا تھا، تو ان کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا اور مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، معاشی ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ تقریباً 50 دن تک یہ بائیکاٹ رہا، پھر آگے ان کی توبہ کا ذکر آ رہا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، یعنی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے،
کفر کو تقویت دینے کے لیے اور مسلمان مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور جو شخص پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار تھے ان کے لیے ایک اڈا بنانے کے لیے، اور یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا تو بھلائی کے سوا کوئی ارادہ نہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ مسجد درار قباء میں کل بتایا تھا جنہوں نے بنائی اڈا، ایک منافقوں کے لیے ایک اڈا بنانے کی کوشش کی۔ آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، یعنی کبھی وہاں نماز نہ پڑھیں۔ وہ مسجد کہ جس کی بنیاد اول روز سے تقوی پہ رکھی گئی ہے، زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس پہ کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پاک ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پہ رکھی بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک وادی کے گرنے والے کنارے پہ رکھی، پس وہ گر کر اسے لے کر جہنم میں جا پڑا، اور اللہ ایسے ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اور ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی یعنی مسجد، تو یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک بن کر پڑی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا اور دانا ہے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ دے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی مضبوط جگہ پہ، مضبوط کیا ہے؟ تقوی اور اللہ کی رضا۔ اور دوسرا ہے جس نے عمارت کی بنیاد رکھی ایک وادی۔ آپ دیکھتے ہیں جب سیلاب آتے ہیں نا کہیں، یا دریا بہہ رہا ہوتا ہے، تو دریا نیچے سے کنارے سے نیچے نیچے مٹی کاٹ رہا ہوتا ہے، وہ پیچھے تک کٹ جاتی ہے، اور ایسے اوپر ایک کنارہ ایسے کھڑا ہوتا ہے، اسے دیکھیں تو بظاہر زمین ہے جیسے نیچے بنیاد ہے، لیکن نیچے سے خالی ہوتی ہے، تو اچانک بندہ اوپر جائے بوجھ پڑے تو وہ ساری نیچے جا گرتی ہے۔ تو یہ مثال دی کہ ایسے وادی کے کنارے، گرنے والے کنارے پہ بنیاد رکھی جس کے نیچے سے مٹی ختم ہو چکی ہے، تو وہ عمارت اسی طرح گرے گی۔ تو ان کی بھی عمارت اسی طرح تھی، جس کی بنیاد میں کوئی تقوی اللہ کی رضا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ کفر اور نفاق اور شرک اور اسلام دشمنی۔ تو اس لیے ایسی عمارت انہیں لے کے جہنم میں جا گری۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ اللہ نے سودا کیا ہے ایک مومنوں سے کہ ان کے مال، ان سے مال اور جانیں جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ قتل بھی کرتے ہیں اور انہیں بھی قتل کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اور کون اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ بس اے یہ سودا کرنے والو، خوشخبری ہو تمہیں اس سودے پہ جو اللہ سے تم نے کیا ہے، اور یہ ہے عظیم کامیابی۔ یعنی یہ تجارت ایک بتا کے ہے کہ اللہ نے مومنوں سے مال جان خرید لیا کہ میرے راستے میں مال جان اپنا خرچ کرو، جہاد کرو، اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ تو اب یہی سودا ہے جس کے نتیجے میں مومن اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، وہ قتل کرتا ہے اور قتل کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں جا کے جی میں جان دینے آیا ہوں جی مجھے قتل کر دو۔ پہلے فرمایا کہ وہ قتل کرتا ہے، جب کرتا ہے تو قتل ہو بھی سکتا ہے، قتل کیا بھی جاتا ہے انہیں۔ اب یہ مومنوں کی صفات بتائیں، یہ مومن جن سے اللہ نے سودا کیا ان کی صفات کیا ہیں؟ یہ توبہ کرنے والے، پلٹنے والے اللہ کی طرف، عبادت گزار، اللہ کی حمد کے ترانے گانے والے، اور اللہ کے لیے زمین میں سیاحت کرنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے، معروف کا حکم دینے والے اور منکر سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دیں۔ یعنی یہ ہے مومنوں کی شان، یہ ہیں صفات ان کی جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا وہ اس وعدے کی بنیاد پہ تھا جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کیا تھا، اور جب ابراہیم کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی تو اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم نے اس سے برات کا اعلان کر دیا۔ بے شک ابراہیم بڑا ہی رقیق القلب اور بردبار تھا۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ مشرک کے لیے مغفرت کیوں؟ مشرک اللہ کا دشمن ہے،
تو جو اللہ کا دشمن ہے اس کے لیے آپ دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہمدردی ہے نا اس سے. فرض کریں کہ ایک شخص کو پولیس نے پکڑا ہوا ہے, کوئی جا کے کہتا ہے جی اسے چھوڑ دیں, تو ابھی کو جا کے کہے گا نا جس کی ہمدردی ہے اس سے, یا اسے کوئی سمجھ رہا ہے جی ویسے ہی ظالمانہ طریقے سے پکڑ لیا ہے, یہ تو ہے ہی نہیں مجرم. تو اب مشرک اللہ کا دشمن ہے, تو جب کوئی دعا کرے گا تو اس کا مطلب اس کی ہمدردی ہے مشرک سے. تو دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی, اللہ کی محبت اور مشرک سے ہمدردی, یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اس لیے فرمایا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا کوئی بھی اللہ کا رسول ہو, نبی ہو اور مومن, تو دعا کریں کس کے لیے؟ مشرکوں کے لیے. اور حضرت ابراہیم کا دعا کرنا جو انہوں نے اپنے باپ کے لیے کی, تو فرمایا کہ وہ اس وعدے کی بنیاد پہ تھی. جب گھر سے نکلتے وقت انہوں نے کہا اللہ تھا کہ میں تمہارے لیے اپنے باپ سے مغفرت کی دعا کروں گا. لیکن جب بعد اس وقت تو باپ ابھی زندہ تھا نا, تو امکان تھا, ہو سکتا ہے کہ اسلام قبول کر لے. لیکن بعد میں جب واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور اسی طرح ہی دنیا سے گیا, تو حضرت ابراہیم نے برات کا اعلان کر دیا. تو آج ہوتا ہے نا کہ وہ کرائے کی دعائیں تو وہ خیر دل سے تو نہیں نکل رہی ہوتی, لیکن پھر بھی جب پتہ ہو کسی کا, خواہ وہ باپ ہو, قرابت, ماں ہو, باپ ہو, اگر مشرک مرا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی. ہاں زندہ ہے تو اس کے لیے دعا ہوگی ہدایت کی, اور اس کی خدمت ہوگی, اور حقوق ادا کیے جائیں گے, سب کچھ جو اللہ نے حکم دیا ہے بہترین سلوک ان سے ہوگا زندگی میں. لیکن اگر کوئی شرک کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا ہے تو پھر مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی. تو اب اس طرح کے کیس تھے, بہت سارے صحابہ تھے جن کے باپ, قریبی رشتہ دار شرک کی حالت میں گئے. اور اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دینے کے بعد اس کو گمراہ کر دے, یہاں تک کہ وہ ان کے لیے اچھی طرح واضح نہ کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے. بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی اس لیے فرمایا اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہدایت دینے کے بعد کسی کو گمراہ کر دے, کہ اس طرح کے چیزیں بتائے نہ کہ کن کن سے بچنا ہے تم نے. بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے, وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے, اور اس کے مقابلے میں تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے. اب آگے آ رہا ہے ذکر ان صحابہ کی توبہ کا 3, اور عام مسلمانوں پہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے نظر عنایت کی, جو بھی کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں اس جنگ میں, اس کے بارے میں بتایا. اور اللہ نے نظر عنایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین و انصار پہ کہ جب انہوں نے اس تنگ گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی, اس کے بعد کہ ان کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے, اس کے بعد کہ ان میں سے ایک فریق کے دل کجی کی طرف مائل ہوئے, پھر اللہ نے ان پہ نظر عنایت کی, بے شک وہ بڑا ہی مشفق اور مہربان ہے. یہ نقشہ کھینچا اس وقت کا کہ جب جنگ کے حالت میں یہ مشکل وقت تھا, اس کو کہا ساعۃ العسرۃ, تنگی کی گھڑی, سامان نہیں ہے, سخت موسم, گرم, دور اتنا جانا, اور سپر پاور جس سے لڑنا ہے, مشکل ترین مرحلہ. تو فرمایا کہ جن مہاجرین و انصار نے اس حالت میں, تنگی کی اس گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی, آپ کے ساتھ نکلے, اللہ نے ان پہ نظر عنایت کی. اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ قریب تھا کہ کمزوری کی طرف مائل ہو جاتے, یعنی کمزوریاں تھیں لوگوں میں, تو لیکن اللہ نے ان کی ہمت بڑھائی اور وہ نہیں بیٹھے, نکل کھڑے ہوئے, اور جو منافق تھے وہ بیٹھے رہے. تو فرمایا کہ اللہ نے ان پہ نظر عنایت کی کہ وہ بیٹھے نہیں, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو انسان دیکھیں اگر ذرا تھوڑی سی ہمت کرتا ہے ارادہ, تو اللہ اس کو بڑھاتا ہے, اللہ آگے طاقت دیتا ہے. جس طرح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ذرا آتا ہوں اس کی طرف چل کے, اگر میری طرف بندہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. یہ تو مثال ہے کہ بندہ اگر تھوڑی سی کوئی ہمت کرتا ہے نا, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, تو اللہ اور زیادہ اسے اپنے قریب کرتا ہے. تو اس طرح اگر بندہ ارادہ کرے اور تھوڑی سی کمزوری بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کرتا ہے, اللہ توفیق بخشتا ہے, مدد کرتا ہے. اور ان تینوں پہ بھی اللہ نے نظر عنایت کی, ان کی توبہ بھی قبول کی کہ جنہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا, جو پیچھے رہ گئے تھے, یہاں تک کہ جب مدینہ کی سرزمین اپنی وسعت کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی, اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پہ تنگ ہو گئیں, اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے اسی کی طرف, اسی کے ہاں پناہ لینے کے سوا
کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ان پہ نظر عنایت کی تاکہ وہ بھی پلٹ آئیں، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ 3 دن کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، تو بائیکاٹ اتنا سخت تھا تو فرمایا کہ زمین تنگ ہوگی ان پہ، کوئی مدینہ میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 50 دن اس حالت میں، بیوی بھی الگ، آخری 10 دن۔ تو فرمایا کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں مل سکتی، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کوئی پناہ نہیں اللہ سے کہیں بچے، اللہ یہ کہ اللہ ہی کے دامن رحمت کی طرف بھاگو، اللہ ہی کی طرف پلٹو رجوع کرو۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی بچہ مثلا ماں کی ناراض ہو کر دور بھاگ گیا کر، پھر آ کے ماں ہی کی گود میں چمٹ جاتا ہے آ کے کہ کوئی پناہ نہیں کہیں باہر مل رہی، ماں ہی کی گود میں آ کے واپس پلٹ جاتا۔ تو یہ اس طرح کی مثال اللہ نے دی کہ کوئی انہیں پناہ نہیں ملی کہیں، پتہ چل گیا کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کے دامن رحمت میں واپس آ کر آدمی پناہ لے۔ تو اللہ نے بھی نظر عنایت کی لیا تاکہ وہ بھی پلٹ آئیں۔ دیکھیں اللہ کی رحمت، اللہ نے بھی ان پہ نظر عنایت کی تاکہ وہ بھی واپس آئیں، اللہ کی رحمت کی طرف واپس آئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو توبہ کرتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ توبہ پہ بھی انشاءاللہ میں نے گفتگو کرنی ہے، اور اس میں انشاءاللہ یہ سارا موضوع جو ہے اس پہ بحث کریں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور راست بازوں کا ساتھ دو۔ اہل مدینہ کا یہ کام نہیں ہے، اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد کے جو بدو ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ ہی وہ اپنے آپ پہ، اپنے اللہ کے رسول پہ اپنے آپ کو ترجیح دیں، یعنی اپنی جانوں کو ترجیح دیں۔ اور یہ اس لیے کہ جو بھی پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک انہیں اللہ کے راستے میں لگتی ہے، اور جو قدم بھی وہ دشمن کو رنج پہنچانے کے لیے اٹھاتے ہیں، اور جو چوٹ بھی وہ دشمن کو لگاتے ہیں، اس کے بدلے میں ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ ایسے محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی ان کے لیے تو اللہ نے مواقع پیدا کیے، ایک ایک قدم پہ نیکی مل رہی ہے، اللہ کے راستے میں پیاس لگی تو نیکی، بھوک لگی تو نیکی، دشمن کے خلاف کو کارروائی کی تو نیکی، تو انہیں تو پیچھے بیٹھے رہے۔ یعنی اتنے جب اللہ نے راستے کھولے ہیں نیکیوں کے، تو وہ ان کے لیے روا نہیں کہ وہ گھر میں بیٹھے رہیں۔ اور جو نفقہ چھوٹا یا بڑا وہ اللہ کے راستے میں کرتے ہیں، یعنی جو بھی تھوڑا یا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یا جس وادی کو بھی پار کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس کا اجر لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ ان کے ان بہترین اعمال کا انہیں بدلہ دے جو وہ کرتے رہیں، تاکہ بہترین اعمال جو اس دوران وہ کریں اللہ انہیں اس کا بدلہ دے۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ سارے کے سارے مومن نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے اور وہ دین میں بصیرت حاصل کرتے، اور پھر جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو وہ انہیں خبردار کرتے تاکہ وہ بھی ہوشیار رہیں، یعنی اللہ کے نافرمانیوں سے بچیں۔ یہ بتایا کہ دین کا علم حاصل کرنا، تو فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ سارے مسلمان اپنے سارے کام چھوڑ کر 24 گھنٹے دین سیکھنے میں لگ جاتے، یہ تو نہیں ہو سکتا، دنیا کے کام بھی کرنے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ، ہر قبیلے، ہر جگہ سے کچھ لوگ آتے، وہ دین میں بصیرت حاصل کرتے، لیا تفقہوا فی الدین، اسے کہتے ہیں تفقہ فی الدین، دین میں بصیرت حاصل کرتے، دین سیکھ کر پھر جا کر وہ آگے دوسروں کو سکھلاتے۔ تو یہ ہے فطری طریقہ دین کی تعلیم کا۔ تو آج بھی دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا نا، ہم دنیا، بھائی دنیا ٹھیک ہے کرنی، دنیا ساری دنیا چھوڑنے کا تو نہیں مطالبہ کیا جا رہا، یہ ہے کہ کچھ لوگ آئیں، وہ دین سیکھیں اور جا کر دوسروں کو سکھلائیں، اپنی قوم کے اندر، قبیلے کے اندر، محلے میں، گاؤں میں، شہر میں۔ تو فرمایا ایسا ہونا چاہیے، اور یہی فطری طریقہ، اور یہی ہوا صحابہ کے دور میں، یہی ہوتا تھا۔ دیکھیں سارے لوگ تو علماء نہیں تھے صحابہ میں سے ہیں، ایسے ہو بھی نہیں سکتا، آج بھی ہے ایسے ہی ہوگا۔ تو ایک ہے دین کی بنیادی چیزیں سب کو معلوم ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ دین کی میں بصیرت حاصل ہونا، وہ کچھ لوگ کریں اور وہ دوسروں کو پھر دین سکھلائیں جا کر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں، قریب ہیں، اور انہیں تمہارے اندر سختی محسوس کرنی چاہیے، تمہارا رویہ اب ان سے نرم نہیں ہونا چاہیے، وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اب آگے منافقوں کی مزید شرارتیں بتائیں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں
کہ تم میں سے کس کا اس صورت سے ایمان بڑا ہے؟ تو بس جو لوگ ایمان لائے تو ان کا ایمان تو اس صورت سے بڑا ہے اور وہ اس سے خوشخبری پا رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی گندگی پہ ایک اور گندگی ڈال دی ہے، اور وہ اس حالت میں مریں گے کہ وہ کافر ہیں۔ مذاق کرتے ہیں نا، صورت نازل ہوئی تو ایک دوسرے، ہاں جی اس صورت سے کس کا ایمان بڑا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قرآن جب مسلمان سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ ہاں جی اس صورت سے آج کس کا ایمان بڑا ہے؟ فرمایا مومنوں کا ایمان تو بڑھتا ہے، لیکن یہاں پہلے ہی گندگی ہے نا، بیماری نفاق کی، ان کی گندگی کے اوپر اور گندگی وہ صورت آ کے ڈال دیتی ہے، وہاں ایمان نہیں بڑھتا، گندگی بڑھ جاتی ہے، اور وہ اسی طرح کفر کی حالت میں مریں گے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ انہیں ہر سال ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی سبق حاصل کرتے ہیں؟ اللہ بار بار امتحان لے رہا ہے، کورس کروا رہا ہے، شاید آپ پاس ہو جائیں، آپ پاس ہو جائیں، لیکن ہر مرتبہ فیل ہوتے ہیں۔ یعنی انہیں سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے، یعنی موقع دیا جاتا ہے پاس ہونے کے لیے، پھر فیل ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ تمہیں کو دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر یہ کھسک جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہیں کہ آپ بلاتے کہ نئی آیات نازل ہوئی سنیں، تو یہ ایک دوسرے کو دیکھتے، بھائی کوئی دیکھ تو نہیں رہا، جب دیکھتے کوئی دیکھ نہیں رہا تو کھسک جاتے۔ فرمایا کہ یہ حال ہے ان کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں سے چوری چھپے بھاگنے والے۔ پھر سب مسلمانوں کو پیغام دیا کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ چکا ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پہ گراں گزرتا ہے، وہ تمہارے ایمان کا حریص ہے اور مومنوں کے لیے مشفق اور مہربان ہے۔ یعنی اللہ کے رسول تمہارے اندر سے ہی آئے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پہ گراں گزر رہا ہے، تمہارے ایمان کے حریص ہیں، دن رات کوشش ہے کہ تم ایمان لاؤ، اور مشفق اور مہربان ہے مومنوں کے لیے۔ بس اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی پہ میں نے تب بھروسہ کیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو یہ سورہ توبہ ختم ہوئی، اور آگے سورہ یونس ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، سورہ توبہ مدنی تھی، یہ مکی صورت ہے۔ یونس اس کا نام رکھا گیا اس مناسبت سے کہ اس میں حضرت یونس کا ذکر ہے۔ حضرت یونس نینوا کے رہنے والے تھے، عراق میں آج علاقہ ہے آج بھی وہ، تو نینوا کے رہنے والے تھے، تو وہاں ان کی قوم آباد تھی، اور جب قوم ایمان نہیں لائی تو حضرت یونس بیدار ہو کر قوم کو چھوڑ کر نکل گئے۔ تو بعد میں جب قوم پہ عذاب آیا تو ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان قبول کر دیا۔ تو یہ جو قانون ہے نا اللہ کا کہ جب کوئی عذاب دیکھ کے ایمان لائے تو وہ قبول نہیں ہوتا، تو اس میں صرف قوم یونس کو استثناء ہے۔ وہ استثناء کیوں ہے وہ ہم بتائیں گے آگے انشاءاللہ۔ تو یہ سورج جو ہے اس کے مرکزی مضامین توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، یعنی وہ کتاب جو حکمت سے لبریز ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی کی کہ لوگوں کو خبردار کر دو، اور جو ایمان لائیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایک عزت کا مقام ہے ان کے رب کے ہاں۔ تو کافروں نے کہا کہ یہ تو ایک واضح جادو ہے۔ بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پہ جلوہ فرما ہوا، وہ کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کے اذن کے بعد، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، بس اسی کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ تو یہ جو فرمایا 6 دنوں میں کائنات کو پیدا کیا، تو اس سے مراد 6 دن وہ اللہ کے دن ہیں، تو اللہ کے دن ہمارے دنوں کی طرح نہیں ہیں۔ تو اللہ کے دن تو ایسے بھی ہیں جو ایک دن 1000 سال کے برابر ہے جی،
اور ایسے بھی دن ہیں کہ جن کی اس سے بھی مدت زیادہ ہے. تو یہ ہمارے دن نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ 6 دن ہیں. اسی کی طرف تم سب کا پلٹ کر جانا ہے. اور اللہ کا وعدہ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. وہی کا تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اسے لٹائے گا دوبارہ، مرنے کے بعد اٹھائے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے اس کفر کے وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو نور، اور چاند کی منزلیں طے کر دیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو. اور اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ ایک مقصد کے لیے ہے. وہ آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں. بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں اور جو کچھ بھی اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا ہی کی زندگی پہ راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ آگ ہے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کیا کرتے تھے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا. ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی نعمت کے باغوں میں، اور ان کی وہاں صدا یہ ہوگی کہ اے اللہ پاک ہے تو، اور ان کی تحیت وہاں سلام ہوگی، یعنی ایک دوسرے سے السلام علیکم کہہ کر ملیں گے. اور آخری صدا ان کی یہ ہوگی کہ شکر اللہ رب العالمین کا. ہر طرف جو صدا آخر میں وہ کہیں گے وہ کیا ہے؟ شکر اللہ کا کہ جس نے ہمیں ہدایت دی اور جس نے ہمیں یہاں پہنچایا. اور اگر اللہ لوگوں کے ساتھ شر کے معاملے میں بھی اسی طرح جلدی کرتا جس طرح کہ وہ خیر کے معاملے میں کرتا ہے تو ان کی اجل کا فیصلہ کیا جا چکا ہوتا. تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کو ہم ان کی سرکشی میں بہکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہاں دیکھیں تمام خرابیوں کی جڑ اللہ تعالیٰ جسے بتا رہے ہیں نا، جرائم کی، وہ کیا ہے؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. لیکن یہاں آخرت پر ایمان کی بجائے فرمایا جو ہماری ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے، ہماری ملاقات کی جنہیں امید نہیں ہے، یعنی ہم سے آ کر ملنے کی امید یا ملنا چاہتے نہیں ہیں. ورنہ فطرت تو یہ ہے نا کہ جس رب نے آپ کو پیدا کیا، ساری نعمتیں دی، بہترین ظاہری باطنی دنیا میں سب کچھ دے رہا ہے، تو اس کو ملنے کا تو شوق ہونا چاہیے نا. یہ فطرت ہے انسان کی، اسے شوق ہو کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے. لیکن ایک انکار کر رہے ہیں جی ہم نے نہیں ملنا، بہرحال انکار کرتے رہیں، وہ تو اللہ نے پکڑ کے لے جانا ہے، لیکن ہونا تو شوق چاہیے نا. لیکن امید نہیں ملنے کی، امید نہیں رکھتے، حالانکہ تمہیں تو امید ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے ملیں، شوق ہونا چاہیے. تو ان ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے آخرت کا انکار. اس لیے کہ جو شخص آخرت کا انکار ہے تو وہ اللہ سے ڈرے گا نہیں. اور دوسری چیز جو انسان کو اللہ کے ڈر سے دور کر دیتی ہے وہ کیا ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے آخرت ہے، ملنا ہے اللہ سے، لیکن وہاں چھڑانے والے چھڑا لیں گے، سفارشیں والے، تو پھر بھی آخرت پر ایمان بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے. تو اس لیے قرآن جگہ جگہ شرک کے ساتھ اس چیز کی واضح نفی کر رہا ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی بچانے چھڑانے والا نہیں ہوگا. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، اور جب ہم اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو اس طرح گزر جاتا ہے کہ جس طرح کسی تکلیف میں اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کے وہ اعمال جو وہ کیا کرتے ہیں ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں. یعنی مثال دی کہ جیسے آپ دیکھیں ایک شخص آپ سے روزانہ اسے کام پڑتا ہے، آپ نے اس کے مسئلے، یہ تھا مسئلہ حل کیا، یہ کیا، تو کبھی آپ گلی میں جا رہے ہیں، آپ کے پاس سے ایسے گزر گیا جیسے کبھی آپ سے کام ہی نہیں پڑا تھا، جانتا ہی نہیں ہے آپ کو، تو آپ کہیں گے یہ عجیب آدمی ہے، ہر روز اپنے کام کے، آج میرے پاس سے کوئی سلام تک نہیں کیا. تو یہ فرمایا کہ مصیبت میں انسان پکارتا ہے، ہم جب مصیبت دور کرتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے، گزر جاتا ہے جیسے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. اور ہم نے تم سے پہلے بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان لانے والے نہ بنے. اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں. اور پھر ہم نے
ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ ایک قوم کو اللہ ختم کرتا ہے، دوسری کو لاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو بدل دیں۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنے پاس سے اسے نہیں بدل سکتا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف کی جا رہی ہے، اور اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے کہ ایک بڑے دن کا عذاب مجھ پہ آ جائے گا۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جس میں لا الہ الا اللہ، کوئی دوسرے الہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ قرآن بدل دیں، کوئی ایسی ترمیم کریں کہ ہمارے معبودوں کا بھی اس میں کوئی ہو، جو انہوں نے کی ہوئی تھی نا تلبیہ میں، اللہ شریکن تملکو وما ملک۔ تو کہتے یہ کوئی 18ویں ترمیم نا اس میں کوئی کر دے کہ اس میں ہمارے مسائل جو ہے نا وہ گنجائش ان کے لیے بھی نکل آئے، تو یا تو کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس میں ترمیم کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دیں میں اپنے پاس سے نہیں کوئی ترمیم کر سکتا، میرے پاس تو وہی آ رہی ہے، آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو میں نہ تمہیں یہ قرآن سناتا اور نہ ہی اللہ اس کے بارے میں تمہیں کو خبر دیتا۔ میں نے تمہارے اندر اس سے پہلے عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فرمایا کہ اللہ کی مشیت ہے، میں تمہیں سنا رہا ہوں، اللہ کی مشیت نہ ہوتی میں نہ سناتا۔ میں 40 سال تک تمہارے اندر رہا ہوں نبوت سے پہلے، تو میری زبان سے کبھی یہ باتیں سنی اس طرح کی، یہ نبوت اور کتاب اور حکمت اور انجیل اور تورات اور آخرت اور جنت اور دوزخ، یہ باتیں سنی؟ کبھی میں تقریریں کرتا تھا پہلے اس موضوع پہ؟ میں نے عمر کا حصہ گزارا ہے تو کبھی اس طرح کی بات سنی؟ عقل سے کام لو۔ اور اب اچانک میں یہ سارا کچھ سنا رہا ہوں تو میں اپنے پاس سے نہیں، اللہ کی طرف سے وہی آ رہی۔ تو یہ خود معجزہ ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کو تیاری تو نہیں کر رہے تھے نا کہ پہلے سے لوگ آپ سے یہ سن رہے ہیں اور یہ باتیں، اور یہ کبھی ایسی بات آپ نے نہیں کہی تھی کسی کو، تو اب وہی آ رہی ہے تو آپ سنا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ گزارا ہے 40 سال، اس میں ایسی باتیں میں نے کی ہیں کبھی؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا یا جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا؟ اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ مثلا اللہ نے میری طرف وحی کی ہے، یا اسی طرح پھر وہ بھی ظالم ہے کہ جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ حقیقت یہ ہے، یعنی اللہ پہ جھوٹ جو ہے اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی یہ کہے کہ یہ اللہ نے چیزیں حرام کی حالانکہ اللہ نے نہیں کی، یا اسی طرح کسی کو اللہ نے وحی نہیں کی اور وہ کہے جی میری طرف وحی کیا ہے، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ یا اسی طرح فرمایا کہ اللہ کی آیات کو جو جھٹلاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح ظالم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجرم فلاح نہیں پائیں گے، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ دیکھیں، یعنی جتنے معبود تھے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے خالق ہیں، ان میں نہیں، یہ سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ان کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہو جنہیں وہ آسمان و زمین میں نہیں جانتا؟ پاک ہے وہ اس سے کہ اس کا کوئی شریک ہو، اور وہ بلند تر ہے ان سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی تم یہ بتا رہے ہو کہ یہ اللہ کے سفارشی ہیں، تو اللہ کو بتا رہے ہو جو اسے نہیں پتا۔ تو اللہ نے تو ان کو نہیں کوئی سفارشی بنایا، کوئی معاون خصوصی اور یہ اور ایڈوائزر اور فلاں اور سفارشی کوئی اللہ نے تو نہیں بنایا ہوا، تم اللہ کو بتا رہے ہو جو وہ نہیں جانتا۔ اور لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کے درمیان اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ کیا چیز ہے جو اللہ کی طرف سے طے ہو چکی ہے؟ کہ انسانی جو اختلافات ہیں نا دنیا میں جو ہوں گے زندگی میں امتحان کے دوران، ان کا فیصلہ آخرت میں ہونا ہے، دنیا میں نہیں ہونا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے فرمایا چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان اختلافات کا فیصلہ آخرت میں ہونا ہے، تو اس لیے اب جو بھی اختلاف ہوگا اس میں مہلت دی جائے گی، ورنہ اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو پھر دنیا میں ہی بتا دیا جاتا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی، یعنی معجزہ۔ کہہ دیجئے کہ غیب تو اللہ کے پاس ہے، وہی غیب جانتا ہے کہ کب کو معجزہ آئے گا، بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔
اور جب انسان کو ہم رحمت کا مدہ چکھاتے ہیں اس کے بعد کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو یکا یک وہ ہماری آیات میں چالیں چلنے لگتا ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ تیز ہے چال میں، بے شک ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو چالیں تم چل رہے ہو. اور اللہ ہی ہے کہ جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتی باد موافق میں چل رہی ہوتی ہے اور لوگ اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں، تو اچانک باد مخالف چلتی ہے، تند ہوا چلتی ہے اور موج ہر طرف سے انہیں آ گھیرتی ہے اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ گھر گئے ہیں. تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دی تو ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. پھر جب وہ انہیں نجات دیتا ہے تو وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں. اے لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پہ ہے. یہ چند روزہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، پھر ہماری طرف تم سب نے پلٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ کیا کرتے تھے. یہ انسان کی جو بدماشی ہے نا، جو کرتا ہے، یہ مصیبت آئی تو اللہ کو پکارا، مصیبت اللہ نے دور کر دی تو پھر دوبارہ وہی شرارتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ سرکشی فرمایا کہ اس کا وبال اسی پہ ہے، اور چند روزہ دنیا کی زندگی مزے کر لو، پھر آنا تو ہمارا ہی پاس ہے. پھر جس دنیا کے لیے انسان یہ سب کچھ کرتا ہے اس کی مثال آگے دی کہ بے شک دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کی ساری نباتات اور پانی نازل کیا اور اس سے زمین کی وہ نباتات جسے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں وہ خوب اگیں، یعنی زمین گھنی ہوگی اس سے، یہاں تک کہ جب زمین خوب اپنی بہار پہ آئی اور خوب وہ اس میں فصلیں لہرانے لگیں اور اس نے اپنی زینت اختیار کی، اور اس کے مالکوں نے سمجھا کہ وہ اب اس پہ پوری قدرت رکھتے ہیں، تو اچانک رات اور دن کو ہمارا عذاب ایسا آیا کہ اس نے اسے کاٹ کے رکھ دیا، گویا کہ وہاں کل کچھ تھا ہی نہیں. اسی طرح ہم آیات کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. آج فصل ہے، خوب وہ زمین میں فصلیں لہرا رہی ہیں اور اب یقین ہے کہ بس اب فصل کٹنے لگی ہے جی. تو فرمایا کہ اچانک صبح فصل کاٹنے رات کو آ گیا اللہ کا عذاب. کیا بارش اور اولے پڑے اور آندھی کے سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا جی. ابھی کئی لوگوں سے بات ہو رہی تھی ان دنوں، تو کہہ رہے ہیں جی ہم نے وہ مشین منگوائی ہوئی تھی گندم کاٹنے کے لیے، اور رات کو اتنی بارش اور آندھی ہوئی کہ گندم ساری لیٹ گئی. اب پتہ نہیں کس طرح کاٹیں گے. کیا یا مثلا فرض کریں اسی حالت میں مشینیں تیار کھڑی ہیں کاٹنے کے لیے، بس یہ اب کل کٹنے والی ہے، تو ایسے اولے پڑے کہ تباہ ہوگی ساری. تو فرمایا کہ اس طرح ہے دنیا جی، ہم جس وقت چاہیں اسے تباہ کر دیں. ہر چیز ہماری عطا کردہ ہے، ہمارے ہاتھ میں، ہمارے اختیار میں ہے. اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور وہ جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہاں دیکھیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں اللہ کہتا ہے جس کی چاہتا ہے. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا چاہنا وہ ایسے ہی ریوڑیاں مارنے والا نہیں، جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، یعنی جو رہنمائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے اللہ رہنمائی کرتا ہے. اور جن لوگوں نے بھلائی کی، اچھے کام کیے، ان کے لیے کامیابی ہے اور مزید ان کے لیے اللہ کا فضل ہے. اس سے زیادہ یعنی اللہ کا فضل بھی انہیں ملے گا، اور ان کے چہروں پہ سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی. یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا تو انہوں نے جو برائی کی تو اسی برائی کے مثل انہیں سزا ملے گی، اور ان کے چہروں پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور اللہ سے کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا. اور ان کا حال یہ ہوگا کہ جیسے ان کے چہروں پہ رات کے تاریک جیسے ان کے چہروں کو رات کے تاریک پردوں سے ڈھانک دیا گیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ میں جانے والے ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. تاریکی کی مثال ایسے دی کہ چہرے سیاہ ہوں گے جیسے رات کے تاریک پردے اندھیروں سے چہروں کو ڈھانک دیا گیا ہے. اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ان سب کو جمع کر کے لائیں گے، پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے کہ تم بھی اور تمہارے شرکا بھی اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ یہاں، تم بھی اور تمہارے شرکا بھی جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہوا تھا. اور ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شرکا کہیں گے کہ تم ہماری تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے. اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے.
اور بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ یہاں ہر نفس جو کچھ اس نے کمائی کی اس سے دوچار ہوگا، اور وہ اللہ اپنے مولا حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ وہ افطرا پردازیاں کیا کرتے تھے وہ سب گم ہو جائیں گی۔ یہ ایک نقشہ کھینچا کہ جنہوں نے جو شریک ٹھہراتے رہے دنیا میں اللہ کے، تو جن کو شریک ٹھہرایا ہوا تھا وہ اور شریک ٹھہرانے والے، وہ جب آئیں گے انہیں روک دے گا اللہ، تم بھی ٹھہر جاؤ۔ پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ جن کو شریک ٹھہراتے تھے، ظاہر ہے اللہ کے نیک بندے جن کو شریک ٹھہراتے تھے، تو جی وہ کہیں گے کہ نہیں تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمیں تو نہیں پتا تھا جی کہ تم ہماری عبادت کرتے رہے۔ تو وہ کہیں گے ہم کرتے رہے، تو فرمایا کہ ہم تو غافل تھے جی، ما کنتم ایانا تعبدون۔ اور پھر وہ کہیں گے ہمارے اور تمہارے تو اللہ گواہ ہے، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں تو نہیں پتا تھا تم ہمارے لیے یہ ختم دے رہے تھے اور یہ کچھ کر رہے تھے، اور یہ نظریں اور نیازیں ہمارے لیے جو دیتے رہے، عبادت ساری ہمارے حج اور عمرے کرتے رہے قبروں پہ آ کے، تو ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ کہ سب کچھ کرتے رہے ہو۔ تو وہاں پھر ہر کوئی دوچار ہوگا اپنے اعمال سے، اس کا نتیجہ بھگتے گا۔ کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین سے کون تمہیں رزق دیتا ہے، اور کون ہے جو سمع و بصر کا مالک ہے، یعنی یہ کس کے پاس ہے قوتیں ساری، کس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی طاقت دی، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے، اور کون کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ۔ تو پھر کہہ دیجئے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس اللہ کے جو شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، جیسے ڈرتے نہیں ہو؟ تو اب دیکھیں نا، یہ پوچھے سوال تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا آپ کہہ دیں کہ اللہ۔ تو اگر کوئی کہتا ہے جی اللہ، انہوں نے تو نہیں کہا نا، تو اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیں اللہ، تو اگر وہ کہتا ہے جی نہیں ہمارے بت جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی ہمارے بت، تو کسی نے دعویٰ کیا؟ یا آج بھی کوئی بھی مشرک جو آج شرک کو کر رہے ہیں، تو کوئی کہہ سکتا ہے اپنے ان معبودوں کے بارے میں جی یہ ہمیں پیدا کرتے ہیں، یا انہوں نے یہ چیز پیدا کی، یہ پیدا کی ہے، یہ فصلیں اگاتے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں کہتا۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب حقیقی۔ تو حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ تو کہاں تمہیں الٹا کر کے پھرایا جاتا ہے، کہاں مت ماری جاتی ہے تمہاری؟ اسی طرح تمہارے رب کی بات پوری ہوگی ان لوگوں پہ جنہوں نے نافرمانی کی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی تیرے رب کی یہ بات پوری ہو گئی، یعنی یہ اللہ کا قانون جو ہے کہ ایسے لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ان پہ چسپاں ہو گیا۔ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہو پھر اسے لوٹاتا ہو، پیدا بھی کرتا ہو یا مرنے کے بعد اٹھاتا بھی ہو؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اسے لوٹائے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو، کہاں بیوقوف بنائے جاتے ہو؟ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو پھر کیا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو رہنمائی کے بغیر خود سیدھی راہ نہیں پا سکتا؟ یعنی جن کو جب تک رہنمائی نہ کی جائے وہ خود سیدھی راہ نہیں پا سکتے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی، یعنی کبھی یہ ہوا ہے اس وقت بھی آج بھی کہ یہ جی جو جن کے الگ سوا بن گئے، انہوں نے یہ نظام دیا ہے جی، یہ انہوں نے کوئی وہی بھیجی ہے، کوئی نظام بنایا ہے، کوئی رہنمائی کی ہے؟ کچھ نہیں جی، کیا رہنمائی کرنی ہے انہوں نے؟ رہنمائی تو اللہ کرتا ہے۔ اور ان میں سے اکثر صرف اور صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں، یعنی یہ جو کچھ ہے یہ محض گمان ہے، کیا سرائیاں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، جو چاہیں قصے کہانیاں لوگوں کو سناتے رہے۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں، ایسے ایسے قصے کوئی پوچھتا بھی نہیں یہ کہاں سے لا رہے ہو۔ کل میں نے ایک ایسی یوٹیوب پہ ویڈیو کلپ دیکھا، ایک مولانا صاحب خطاب کر رہے ہیں اور لوگ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں جی۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ جی ہر روز اپنی مجلس میں اپنے بیٹھے ہوئے جو سامعین ان کو حکم دیتے مر جائیں، سارے مر جاتے، پھر حکم دیتے زندہ ہو جائیں، سارے زندہ ہو جاتے۔ تو ایک مائی کا بیٹا مر گیا تو اس نے کہا چلو دا لگ گئے آئے تھے جی، تو وہ لے کے نا اس نے اپنے بچے کو رکھ دیا اس میں نیچے کہ یہ جب کہیں گے زندہ ہو جاؤ تو وہ بھی زندہ ہو جائے گا، تو وہ زندہ نہیں ہوا۔ یعنی روزانہ کام کر رہے ہیں کہ روزانہ اپنے مریدوں کو ایک دفعہ مارتے ہیں ایک دفعہ زندہ کرتے ہیں،
تو یہ صفت کس کی ہے؟ یحیی و یمیت، کون زندگی دیتا ہے، کون موت روزانہ؟ اللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم تو الہ نہیں مانتے، ان کو تو اور کیا ہے، الوہیت۔ اور سن رہے ہیں کس سے؟ نعرے لگ رہے ہیں، اس سے بڑا اور شرک کیا ہے بتائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے یہ نہیں دیے کہ آپ نے کسی کو زندہ کر رہے ہیں اور مردہ آپ کو مار رہے ہیں، زندہ کر رہے ہیں جی۔ تو یہاں زندگی اور موت کے اختیارات، جب چاہیں کسی کو زندہ کریں، جب چاہیں ماریں دیکھیں تماشے جی۔ اور یہ پوچھا جائے کہ بھئی کہاں لکھا ہے، یہ کس نے بتایا ہے، کون گواہ ہے؟ کچھ نہیں، ضرورت ہی نہیں جی۔ کسی بھی اللہ کے نیک بندے کا نام لے کر جو چاہیں اس کی طرف منسوب کر دیں، اسے الوہیت کی صفات دے دیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ اسے طاقتور بنا دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ اختیارات اور آپ کے منصب رسالت کے برابر اسے پہنچا دیں، کوئی مسئلہ نہیں جی۔ نعرے لگتے رہیں گے، کو عقل سے کام لو، اللہ سے ڈرو، کس طرح کی باتیں کرتے ہو جی؟ کہاں لکھا ہے، کہاں پڑھا ہے، کس نے کہا یہ تمہیں؟ کیا اللہ کے ہاں جواب دو گے کہ وہ جی وہ مائی نے آخر احتجاج کیا جی باقی کو زندہ کر دیا تو میرا بچہ تو نہیں؟ اچھا تو انہوں نے کہا وہ پکڑو اسرائیل کو، وہ تھالا لے کے جا رہا ہے، وہ سارا تھالا ہی چھین لیا جی۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ سے پرے پرے تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تصدیق ہے اس کی جو کچھ اس سے پہلے ہے، یعنی تورات انجیل، اور تفصیل ہے کتاب کی، یعنی الکتاب، جس میں ساری کتابیں اللہ کی، اور اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کچھ شک نہیں۔ یعنی غور کرو کہ قرآن کو ایسی چیز ہے کہ انسان کو بیٹھ کے اسے تصنیف کر لے، حقیقت ہے۔ آج بھی کوئی اگر عقل سے کام لے، غور و فکر کرے تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی انسان اتنی بڑی کتاب، چلو اس میں جو کچھ ہے، اس کے ادبی پہلو، علمی پہلو، معجزات، وہ تو ایک طرف، اتنی بڑی کتاب یاد کر کے لا کے سنا رہا ہے۔ آج دیکھیں نا ہم حافظ لوگ جب یاد کرتے، قرآن ہے نا پہلے تو ہم یاد کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی استغفر اللہ کہہ رہے ہیں جی اللہ کی طرف سے نہیں، تو آپ کہاں سے سنا رہے ہیں اتنا لا کر؟ یہ ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ورنہ اصل جو معجزانہ پہلو وہ تو الگ ہے، اس پہ انشاءاللہ آگے میں بات کروں گا۔ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ ہے ہی قرآن جی۔ نبی سے دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا گیا، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، اندھوں کو وہ ٹھیک کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن معجزہ دیا گیا قیامت تک کے لیے جو معجزہ، اور اس معجزات میں وہ فرق کیا، یہ اس پہ الگ میں انشاءاللہ میں ضمن میں بات کروں گا الگ، کہ آپ کو یہ معجزہ جو دیا گیا تو فرق کیا ہے۔ وہ معجزات آج جو ہیں ان کی آج کوئی حیثیت نہیں، آج قرآن ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ آج کوئی کسی عیسائی سے آج کو پوچھے، مثلا کوئی عیسائی، ہم تو مانتے ہیں نا قرآن نے بتایا جی حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، تو کسی عیسائی کو آج کوئی ہندو کہتا ہے جی مجھے ثبوت دو کہ مردوں کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا، تو وہ ثبوت دے سکتا ہے؟ وہ ویڈیو لا کے دکھائے گا؟ نہیں، کچھ نہیں۔ تو اس طرح کے جو حصی معجزات ہوتے ہیں وہ تو اسی وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے، تو قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، یہ فرق ہے۔ تو فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ کیوں جھٹلا رہے ہیں قرآن کو، کہ تو یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں اس کو اپنے پر سے گھڑ کے نہیں لا سکتا۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے گھڑا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اسے گھڑا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر یہ بات ہے، اگر تم سچے ہو تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، اللہ کے سوا باقی جنوں ان سب کو بلا لو اور اس جیسی ایک صورت لے آؤ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا ہے جس کا انہوں نے علمی احاطہ نہیں کیا، اور نہ ہی اس کی حقیقت ابھی ان کے سامنے آئی ہے۔ اسی طرح ان سے پہلے گزرے لوگوں نے جھٹلایا، تو دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ یعنی علمی طور پہ احاطہ کیے بغیر جھٹلایا، سنا اور جھٹلا دیا، وہ غور و فکر کر کے دیکھیں تو بغیر سوچے سمجھے یعنی جھٹلا دیا۔ اور قرآن جو کچھ بتا رہا ہے ابھی اس کی حقیقت ابھی ان کے سامنے آئی نہیں۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور تیرا رب ایسے مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں
تو کہہ دیں کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تمہارے اعمال کی ذمہ داری سے اور میرے اعمال کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور تمہارے اعمال کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بیروں کو سنائیں گے اگر وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ آیت ذرا غور سے سنیں آپ، کہ فرمایا کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، سنتے ہیں، لیکن کیا بیروں کو سنائیں گے جب وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو دیکھیں، کان آنکھیں ٹولز ہیں کس کے؟ عقل کے۔ انسان دیکھتا ہے، عقل فیصلہ کرتی ہے کیا ہے، کان سے سنتا ہے، عقل فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن اگر انسان سن لے کانوں سے، عقل سے کام نہ لے، تو سننے کا کیا فائدہ جی؟ آنکھوں سے دیکھ لے اور عقل سے کام نہ لے تو دیکھنے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں مثلا آگے کوئی شیر آ رہا ہے، آنکھ دیکھتی ہے تو فوراً فیصلہ ہوتا ہے، عقل فیصلہ کرتی بھاگو جی۔ بکری کا بچہ آ رہا ہے، آنکھ نے دیکھا ہے تو عقل فیصلہ کرے کہ بھاگو نہیں جی۔ تو یہ عقل ہے نا فیصلہ کر دیکھنے، آنکھیں جو دیکھتی ہیں عقل اس پہ رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ تو اگر دیکھنے یا سننے کے باوجود آدمی عقل سے کام نہ لے تو نہ سننے کا کوئی فائدہ ہے نہ دیکھنے کو فائدہ ہے، گویا کہ آدمی بہرا اور اندھا ہے۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کی رہنمائی کریں گے کہ اگر وہ ان میں بصیرت نہ ہو، دیکھنا رہے ہوں آنکھوں سے صحیح طرح جو دیکھنا چاہیے، یعنی دیکھ کر عقل سے کام لینا؟ بے شک اللہ لوگوں پہ ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ ان سب کو جمع کر کے لائے گا، تو ان کا حال یہ ہوگا کہ گویا کہ یہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے اور اس میں آپس میں تعارف کرتے رہے، ایک گھڑی رہے اور اس میں آپس میں بس ملے جلے تھوڑی دیر بس۔ یقیناً خسارے میں مبتلا ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ یہ ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کوئی کہیں ایئرپورٹ پہ تھوڑی دیر جی ٹرانزٹ میں کو ملا، کسی کو تعارف ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب کہیں اور بعد میں ملتا ہے، ہاں ہم وہاں ملے تھے، وہ تعارف ہوا تھا تھوڑا جی بس۔ تو فرمایا کہ آخرت میں یہ حال ہوگا کہ جیسے جی ایک گھڑی دنیا میں رہے تو بس ایک دوسرے سے تعارف ہوا تھا تھوڑا سا، بس دنیا ساری اتنی نظر آئے گی جو آج بڑی لمبی نظر آتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی عذاب، یا آپ کو وفات دے دیں، تو ہماری طرف ان کا پلٹ کر آنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ پوچھے گا، ان سے حساب لے گا۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اور جب ان کا رسول ان کے پاس آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پہ کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ میں نے بتایا نا اللہ کا قانون، رسول جب آتے ہیں تو فیصلہ ہو جاتا ہے، ایمان لائیں تو کامیاب، نہیں ایمان ہے حجت پوری تو ختم، عذاب آئے گا پھر اللہ کا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی عذاب کب آئے گا؟ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے لیے نہ نقصان کا مالک ہوں، اختیار رکھتا ہوں، نہ نفع کا، الا یہ کہ جو کچھ اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ وہ ایک گھڑی لیٹ ہوں گے اور نہ آگے بڑھیں گے، ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا، غور کیا کہ اگر اس کا رات کو آ جائے یا دن کو، تو کیا چیز ہے کہ جس کے بل بوتے پہ یہ مجرم جلدی مچائے ہوئے ہیں، جلدی لے آئیں عذاب لے آئیں؟ تو فرمایا کیا تیاریاں کر رکھی ہیں تم نے؟ اگر رات یا دن کو آ جائے تو کیا ہے جس بھی بنیاد پہ بڑی جلدی میں گا، تو پھر جب وہ آ جائے گا تو اس وقت ایمان لاؤ گے؟ اور پھر کہا جائے گا کہ ہاں اب ایمان لاتے ہو، اور اس سے پہلے تو بڑی جلدی مچائے ہوئے تھے کہ لے آئیں عذاب لے آئیں عذاب۔ اور پھر جنہوں نے ظلم کیا ان سے کہا جائے گا کہ چکھو ہمیشہ کے عذاب کا مزہ، تو اب تمہیں اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو کرتوت تم کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کا قانون عذاب کے بارے میں ہے کہ عذاب جب آ جائے تو پھر کوئی ایمان قبول نہیں۔ اور اسی قانون کے مطابق آگے فرعون کا بھی ذکر آ رہا ہے، حضرت یونس کی قوم کا بھی اسی لیے ذکر آیا اس میں۔ اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حق ہے، یعنی یہ قرآن حق ہے؟ کہہ دیجئے کہ ہاں، اور میرے رب کی قسم یہ حق ہے، اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو، کہیں بھاگ جانے والے نہیں ہو۔ اور اگر ہر شخص کو جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ مل جائے جو زمین میں ہے، تو وہ اس کو فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو یہ ندامت کو چھپا رہے ہوں گے، شرمندگی ہوگی، چھپا رہے ہوں گے اس کو۔
इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और इन पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। खबरदार सुन लो, बेशक जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वो अल्लाह का है। सुन लो कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर इनके अक्सर जानते नहीं हैं। वही है जो ज़िंदगी देता है और वही है जो मौत देता है, उसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे। ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ चुकी है और शिफा उस चीज़ की जो कोई सीनों में है, सीनों की बीमारियों की शिफा, और हदायत और रहमत मोमिनों के लिए। कह दीजिए कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत से ये नाज़िल हुआ है। ये वो चीज़ है कि जिसकी इन्हें खुशी मनानी चाहिए, और वो बेहतर है उससे जो कुछ लोग समेट रहे हैं। तो ये बताया कि तुम्हारे पास नसीहत आ चुकी है, कुरान, और ये शिफा है सीनों के राजों बीमारियों की। व शिफा लिमा फिस सुदूर, सीनों की बीमारियाँ। क्या मतलब? कुफर और शिरक और निफाक, जो अकीदे की बीमारियाँ, अखलाकी बीमारियाँ, उन बीमारियों। कुरान जिस्मानी बीमारियों की शिफा के लिए नहीं आया। भारत अल्लाह की किताब है, बरकत है, जहाँ भी कोई पढ़ेगा बरकत हासिल होगी, वो तो कोई शक नहीं। लेकिन जी अगर किसी को मतलब दिल की मरीज है तो वो इलाज कराए डॉक्टर से। वो ये तो नहीं कुरान पढ़ें जो कुरान दिलों की बीमारियाँ। तो दिलों की बीमारियों से मुराद क्या है? दिलों की बीमारियाँ जो कुफर और निफाक जी और गुमराहियों की बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारियाँ मुराद हैं। बाकी जो भी बीमारियाँ हैं उसके लिए अल्लाह ने बीमारियों का इलाज रखा है, दवाएँ अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, उनके ज़रिए इलाज होना चाहिए। और साथ आदमी अल्लाह ताला से शफा की दुआ भी करे, वही शफा देने वाला है। लेकिन अस्तगफिरुल्लाह, कुरान को इस तरह नहीं बना देने जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे फ़लाँ बीमारी है तो ये आयत पढ़ें, फ़लाँ बीमारी है तो ये आयत पढ़ें, फ़लाँ कैंसर की ये आयत है, कैंसर की आयत है। तो कुरान इस तरह को मेडिकल साइंस के तालीम देने के लिए नहीं आया। ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह को बीमारियों के लिए कहा ये आयत पढ़ें और ये आयत पढ़ें। दुआ आपने सिखलाई, वो दुआएं पढ़नी चाहिए। कह दीजिए कि क्या तुमने इस बात पर गौर किया कि अल्लाह ने जो भी रिज़्क़ तुम्हारे लिए नाज़िल किया है तो उसमें से कुछ को आपने हराम बना लिया, ठहरा लिया, और कुछ को हलाल। क्या अल्लाह ने इसकी तुम्हें इजाज़त दी है? इनसे पूछें कि क्या अल्लाह ने तुम्हें इसकी इजाज़त दी है या तुम अल्लाह पर झूठ करते हो, इस तरह पर्दादी कर रहे हो? और क्या गुमान है उन लोगों का जो अल्लाह पे झूठ बांध रहे हैं क़यामत के बारे में, कि फिर क़यामत के दिन उनका क्या असर होगा। बेशक अल्लाह लोगों पे बड़ा ही फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। और तुम जिस हालत में भी होते हो और कुरान में से जो कुछ भी पढ़ रहे होते हो और जो अमल भी तुम लोग कर रहे होते हो, तो ऐन उस वक़्त जब तुम इसमें मशगूल होते हो तो हम तुम पे गवाह होते हैं, यानी हम देख रहे होते हैं। और तुम्हारे रब से कोई ज़र्रा बराबर चीज़ ना ज़मीन में मख्फी है और ना ही आसमान में, और ना इससे कोई छोटी और ना बड़ी, मगर वो सब कुछ एक वाज़े किताब में दर्ज है। अल्लाह ताला के इल्म के बारे में बताया जा रहा है। वुसअत अल्लाह के इल्म की है, ये है तुम्हारा रब, ये है उसका इल्म, हर वक्त तुम्हें देख रहा है, ज़रा बराबर चीज़ को उससे छुपी हुई नहीं है। सुन लो कि बेशक अल्लाह के औलिया जो हैं ना उन्हें को खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और जो डरा करते थे, यानी अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारी। इनके लिए खुशखबरी है दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। अल्लाह के फरमानों को कोई तब्दील नहीं कर सकता। ये है अजीम कामयाबी। अब ये जो आयत है ना कि अल्लाह के वलियों को कोई डर खौफ नहीं, कोई शक नहीं, अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है जगह जगह कुरान में जी कि जो अल्लाह के वली हैं उनको कोई खौफ नहीं है। अच्छा, तो ये है जो इसको बना लिया जाता है वसीला। ये आयत पढ़ के जिस पे चाह मोहर लगाई अल्लाह के वली की, और अब ये नहीं कि उसे को खौफ नहीं, बल्कि उससे सर्टिफिकेट लो जन्नत में जाने के, और फिर उसको अल्लाह का शरीक ठहरा दो। और अल्लाह का जब कहने जी क्यों अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हैं फलां को, अल्लाह के वलियों, देखिए अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं। भाई उनके बारे में अल्लाह कह रहा है ना कि उनको कोई खौफ नहीं। उन्होंने जो कमाया है, अल्लाह की बंदगी की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की, यहाँ तक कि अल्लाह अब उनसे मोहब्बत करता है और अल्लाह के वो वली हैं, तो अल्लाह उन्हें खुशखबरी दे रहा है कि अब उनके लिए आखिरत में कोई खौफ नहीं, उनके लिए जन्नत है, ये बताया जा रहा है। इससे ये सर्टिफिकेट कहाँ से निकल आया कि तुम उन्हें अल्लाह का शरीक ठहराना शुरू कर दो, उन्हें अल्लाह का शरीक बना लो, ये कहाँ से निकल आया। फिर एक और चीज़ बड़ी अजीब कि
کہ اللہ کا ولی ہے کون ہے، اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا، اللہ جانتا ہے کون اس کا ولی ہے۔ کوئی خود دعویٰ کر دے جی میں اللہ کا ولی ہوں، تو وہ کس بنیاد پہ یہ دعویٰ کر رہا ہے؟ کیا حق پہنچتا ہے اس کو کہ کوئی اٹھ کے جی میں اللہ کا ولی ہوں یا میں تو ولیوں کے سردار ہوں؟ کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ سے ڈرنے والا ایسا دعویٰ کرے گا؟ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہر مومن اللہ کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنوں کا۔ تو مومن اللہ کے ولی، یہاں بتایا کہ کون ہے اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو جو آدمی ایمان لایا ہے، مومن ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس میں یہ کہاں سے نکلا ہے کہ خاص محکمہ ہے، خاص شکلیں ہوں گی، خاص وہ وہ جنہوں نے شادیاں نہیں کی، دنیا کا پتہ نہیں، ایسے ہی بیٹھے ہیں راہب بن کے جنگلوں میں، وہ اللہ کے ولی ہیں؟ تو ایک سڑک پہ پتھر کوٹنے والا جو مومن اللہ سے ڈرنے والا، وہ ولی نہیں ہو سکتا؟ ایک تاجر اللہ سے ڈرنے والا ولی نہیں ہو سکتا؟ ایک جج اللہ سے ڈرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا؟ اور سب سے زیادہ کہ ایک حکمران اللہ سے ڈرنے والا، عدل کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا؟ وہ سب نکل گئے پھر اس سے۔ وہ خاص قسم کا ایک محکمہ بنایا ہوا ہے جی یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کتاب کوئی پڑھیں جو تذکرۃ الاولیاء، جو ولیوں کی کتاب، اس میں کسی صحابی کا ذکر نہیں ہوگا، نہ حضرت ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ طلحہ، نہ زبیر، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو زندگی میں جنت کی خوشخبری دی، ان میں سے کوئی ولیوں کی فہرست میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ تو دنیا کے سارے کام کرتے تھے، گھومتے ہیں، سارا کچھ کیا، جہاد کیا، تو وہ نہیں آئیں گے ولیوں کی فہرست میں؟ تو اندازہ کریں ان میں سے کوئی ولی ہے ہی نہیں، تماشا دیکھیں۔ اور جس کو چاہ ولی بنایا اور اس کے بعد اس کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا اور پوجا شروع کر دی۔ اور پھر اس سے بھی بڑا یہ کہ محکمہ ہے پورا، یہ نہیں کہ وہ تعداد وہ جو نہیں اتنے ولی ہوتے ہیں، پھر ولی اوپر اپ گریڈ ہوتے ہیں، ترقی پاتے ہیں، تو وہ نوجبا بنتے ہیں، نوجبا پھر آگے بڑھتے ہیں تو ابدال بنتے ہیں، ابدال کی ترقی ہوتی ہے تو وہ قطب بنتے ہیں، قطبوں کی ترقی ہوتی ہے تو غوث بنتے ہیں۔ یہ پورا ایک مشرکانہ نظام سارا اللہ کے دین کے مقابلے میں۔ اور غوث اوپر سے آرڈر دیتا ہے جس سے ساری کائنات میں وہ فیصلے ہوتے ہیں۔ غوث قطب کو آرڈر دیتا ہے، قطب آگے ابدالوں کو آرڈر دیتے ہیں، ابدال آگے نوجبا کو آرڈر دیتے ہیں، پھر وہ ولیوں کو آرڈر دیتے ہیں، یہ مل کے کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ تو اللہ کدھر گیا جو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہہ رہا ہے یدبر الامر، کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے۔ تو یہ بھرتیاں کون کر رہا ہے؟ اور یہ بیوروکریسی کی طرح باقاعدہ، یہ ترقی پا کے یہ اس گریڈ میں چلا گیا، اس میں نام رکھے ہوئے۔ یہ میں کوئی ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا، کوئی عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا، یہ مسلمانوں کے ہاں یہ کتابیں پڑھ لیں، لکھا ہوا ہے باقاعدہ یہ سارا نظام، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہوا ہے، کوئی عام جاہل لوگ نہیں میں کہہ رہا، اللہ رحم کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جو شرارتیں کر رہے تھے ان کے بارے میں کہا کہ ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، بے شک عزت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ سن لو کہ بے شک اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، انسان، فرشتے، جن سب اللہ کے ہیں۔ اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں تو یہ ان شریکوں کی پیروی نہیں کرتے، یہ تو صرف اور صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ کیا سرائیاں کر رہے ہیں۔ اور وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں چلو اور دن کو روشن بنایا، وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو سنتے ہیں، کان کھول کر سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کو، پاک ہے وہ، یعنی پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اور وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی بیٹوں کی ضرورت نہیں، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی سند ہے تو لے آؤ، یعنی اللہ کا بیٹا جو بنایا ہوا ہے، تو کیا تمہارے پاس اس کی کوئی سند ہے؟ کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر کے وہ کچھ کہتے ہو کہ جو جانتے نہیں ہو؟ کہہ دیجئے کہ جو اللہ پر جھوٹا افتراء باندھتے ہیں تو وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی کا چند روزہ مزہ ہے، پھر ہماری طرف ان سب نے پلٹ کر آنا ہے، پھر اللہ انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائے گا۔
ان کے اس کفر کے بدلے میں جو یہ کیا کرتے تھے۔ اور انہیں نوح کا قصہ سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر میرا تمہارے اندر رہنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے یاد دہانی کرنا تم پہ گراں گزر رہا ہے، یعنی تم سے برداشت نہیں ہو رہا، تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، پس تم اپنا فیصلہ مجتمع کر لو اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو، اور پھر تمہارا فیصلہ جو ہے میرے بارے میں اس پہ کوئی تذبذب تمہیں نہیں ہونا چاہیے، اور پھر میرے خلاف کر گزرو جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو، مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ بس اگر تم نے منہ موڑا تو میں تم سے اس کام پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے سر جھکانے والوں میں سے بن جاؤں، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کشتی میں نجات دی، اور انہیں زمین میں جانشین بنایا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو دیکھو ان کا کیا انجام ہوا جنہیں خبردار کیا جا چکا تھا، اللہ کے رسول نے خبردار کر دیا تھا۔ پھر ہم نے اس کے یعنی نوح کے بعد بہت سارے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، پھر جب وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ ایمان لانے والے نہ بنے، اس وجہ سے کہ وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے تو دوبارہ ایمان لانے والے نہ بنے۔ اسی طرح اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ پھر ہم نے ان قوموں کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف اپنی آیات دے کر بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آ چکا ہے کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے؟ جادوگر تو کبھی فلا نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ان کی عبادت سے روک دے، برگشتہ کر دے کہ جن کی عبادت پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور کہ عادت و سیادت زمین میں تم دونوں کی ہو جائے، یعنی موسیٰ اور ہارون کی، ہم تو تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ تو قوم فرعون نے بھی کہا کہ کیا ہم باپ دادا کی جن کی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت چھوڑ دیں، اور لیڈرشپ تمہاری ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس ہر قسم کے ماہر جادوگروں کو لے آؤ۔ پس وہ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے انہیں کہا کہ پیش کرو جو کچھ تم نے پیش کرنے والے ہو۔ جب انہوں نے اپنی وہ لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو یہ جادو ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے مٹا دے گا، بے شک اللہ جادوؤں کے عمل کو پذیرائی نہیں دیتا، کامیابی نہیں، بے شک اللہ مفسدین کے عمل کو کی اصلاح نہیں کرتا، اور وہ اپنے فرمانوں سے حق کا حق ہونا ثابت کر دیتا ہے، بے شک مجرموں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اس کے بعد آگے بھی یہی ذکر آ رہا ہے، پھر حضرت موسیٰ اور فرعون والی وہ کشمکش جو پیچھے بھی گزری ہے، بنی اسرائیل کا وہ دور جو مصر میں تھا، تو انشاءاللہ یہ آیات کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔